وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی، تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میری بات یاد رکھ لی جائے، اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے. میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے، یہ رافضیوں کے مورے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پنڈی دے لکڑ پکے وہ جس ویلے پہنچے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینار پاکستان تے کہنے لگے آئے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ، جو ان کو لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے، لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ. یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. علمی پوائنٹ نمبر 6. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے؟ کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے. مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر، تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریر بھی نہ کرنے دے. یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا، نہیں مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا، اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے، اس کو زندیق رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے، سارے بڑے بڑے علماء ان کے. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے، بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں، شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے، وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟ کوئی قابل آدمی ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی آن نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے، اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کو ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں، 1000 پہ بھی ویڈیو اس کی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارے بڑے زندیق اور رافضی سمجھتے ہیں، تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا ہے لاجیکلی کس طریقے سے یہ قابو میں آتے ہیں، اینٹی وینم پھکی الزامی جواب کے طور پر. اس لیے میں ہر چیز کی انجینئرنگ کرتا ہوں، عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، یہ بہت زیادہ جھوٹ ان کی طرف سے بھی پھیلایا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی میں نے تو اپنے سخت مخالفین کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ مجھے نان بریلوی دکھائیں ڈومیننٹ
जो अहमद बरेलवी साहब को आला हजरत कहता हूं, मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब कहता हूं मैं, रिस्पेक्टेबल लफ्ज है नबी इस्लाम के लिए, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये कहते हैं बुजुर्गों को काफिर कहता है, बस एवं झूठा प्रोपेगेंडा करना है। हां, मैं इबारात को कुफरिया कहता हूं, या फिर कहता हूं कि जो इन इबारतों को सही मानेंगे उनके ऊपर कुफर लौटेगा। रहा बुजुर्गों का मामला, तो मर के अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता, हमारे सामने मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनकी तरफ गलत बात मंसूब हो गई हो, या उन्होंने मरने से पहले अपने इस कुफर से तौबा कर ली हो। हां, हमारे सामने कोई करेगा उस पे हम फतवा लगाएंगे। और ये सेम बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो में कही हुई है कि इंजीनियर साहब जो बुजुर्गों की कुफरियात हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो ये बुजुर्ग तो मर चुके हैं। अगर ये बुजुर्ग जिंदा होते, हम इनसे पूछते कि क्या तुमने ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, और अगर वो अपनी बात पे डटे रहते तो हम इन पे कुफर का फतवा देते। ये खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम भी इन्हें काफिर कहते हैं। तो मुफ्ती साहब, आपने तो हमारा मुकदमा मान लिया। हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। हम भी यही कह रहे हैं, हम बुजुर्गों को नहीं, उनकी इबारात को कह रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 8, अब ये भागने का रास्ता। ओ जी, बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अच्छा जी, ये कब पता चला आपको किताबें बदली हैं? कल तक तो तुम लोग मुनाजरे कर रहे थे, और वो छोटू बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज छोटू कहते हैं किताबें बदल गई हैं। ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी किताबें बदल गई हैं? और दूसरी बात, ये किताबें प्रिंट कौन कर रहा है? आज भी प्रिंट हो रही हैं। और तीसरी बात, तुम लोग आके कैपिटल सिटी में धरने देते हो, लाहौर से निकल के, लाहौर से ये चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट हो रही हैं, उन मकतबों के बाहर क्यों नहीं जाके धरना दे के तो इन किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाते? इसलिए कि उनसे चंदे लेके खा रहे हैं। अगर तुम मुखलिस होते ना तो खत्म नबूवत पे काम करते, एंटी कादियानी ना सिर्फ करते। खत्म नबूवत पे काम यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहेंगे, और चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को भी हम गलत कहेंगे। हाँ, ये नहीं है कि साडा कुत्ता कुत्ता दे तोड़ा कुत्ता टोमी। हाँ, ऐसे नहीं होगा जी। किताबें बदल गई हैं। अच्छा, कौन सा मुजद्दिद है जिसने बताया किताबें बदल गई हैं? तुम लोग तो मुनाजरे कर रहे थे, और वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, कोई गन पॉइंट पे मुनाजरे नहीं हुए। तो सिर्फ भागने का रास्ता है। इनको पता है कि काम डल गया हमारे साथ। हमने जो हथियार रखा हुआ था अपने मुखालफीन के लिए, वो हमारे ऊपर ही चल गया। एक छोटी सी पुड़िया हुसामुल हरमैन लिख के 1905 में बरेलवियों ने सारे फिरकों के ऊपर हुकूमत की है, और हम उसी आला हजरत के नामुकम्मल मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफीन को गुस्ताख डिक्लेयर किया था, हमने उनके बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां दिखा दी। बाकी बुजुर्गों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हमें नहीं पता कि वो तौबा करके मरे हैं, नहीं करके मरे, उन्होंने लिखा था, नहीं लिखा था। प्रिंट तुम कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है कि उन्होंने लिखा है। तो लो सम ऑफ फेर। अच्छा, इनका ये झूठ भी पकड़ा गया कि किताबें बदल चुकी हैं, कि मैंने अहमद बरेलवी साहब और पीर मेर अली शाह साहब दोनों से चिश्ती रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया। और आज मैं वो दोबारा से उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। ये वो लोग हैं जिनके कलम की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। और पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, उनको तो अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो ये भी बिल्कुल एक धोखा देने के लिए आपको ये बात बता रहे होते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 9, सेकंड लास्ट, वो कहते हैं कि जी देखें, हमारे बुजुर्गों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, उनकी इतनी खिदमात हैं, और इंजीनियर साहब उनके बारे में ये बात करते हैं। पहली तो बात है, ये है ही झूठ है। मोइनुद्दीन चिश्ती अल-मुतवफ़ा 633 हिजरी, आज चल रहा है 1445 हिजरी।
آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے. آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے, یا تیسرا حصہ. تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا. باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ عہدے کیدے نہیں صحیح, تھوڑے بابے نے بھی کیدے صحیح نہیں دے. ہاں نہیں جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہے تو اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے.